نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانی رسول اللہ الیکم جمیعا وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ آیا مقدسہ نمبر 131، دوسرا پارہ۔ پہلے دو آیات مقدسات بیان ہو چکی ہیں اور ان کا مطلب اور مفہوم آپ نے اچھی طرح جان لیا ہے، نہیں جانا تو جلدی سے میں دہرا دیتا ہوں کہ زندگی میں طلاق دو مرتبہ ہے۔ جب دو مرتبہ وہ طلاق دے لیتا ہے تو ان دو مرتبہ میں رجی طلاقیں، دونوں رجی ہیں، آدمی رجوع کر سکتا ہے۔ اب جب تیسری طلاق دے دے گا تو پھر عدت پڑ جائے گی، اب عدت شروع ہوگی۔ وہ عدت کتنی ہے؟ تیسری طلاق کے بعد ثلاثۃ قروء آگے آ رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو عورتیں روکے رکھیں 3 حیض تک، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ ان کے پیٹ میں کوئی بچہ تو نہیں شوہر کا۔ جب تک بچہ پیدا نہ ہو آگے وہ نکاح نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر خالی پیٹ ہے تو کم از کم ثلاثۃ قروء 3 حیض تک اپنے آپ کو روکے رکھے۔ اب بھی وہی بات ہے تھوڑی بہت ہی۔ رب نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم طلاق دے چکو اپنی عورتوں کو، پس جب وہ پہنچ جائیں وہ اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، پس ان کو ٹھہراؤ بھلائی کے ساتھ، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا ان کو چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ۔ یہ پہلی آیات مقدسہ جو طلاق و مراتان ہے
اس کے ساتھ اس کا ملتا جلتا عنوان ہے، یا چھوڑ دو بھلائی کے ساتھ، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، تم انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو، عداوت کی وجہ سے ان کو نہ روکو۔ اگر تم عداوت کی وجہ سے ان کو روکو گے تو بہت بڑے ظالم ہو، اور اس کا حساب بھی اللہ نے تم سے لینا ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، اس کی اگلا جو لفظ ہے وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، نقصان پہنچانے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے تم ان کو نہ روکو، ان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کئی بڑے کریمنل ہوتے ہیں، وہ پوری طرح طلاق بھی نہیں دیتے، مارتے پیٹتے رہتے ہیں، جس طرح میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جہیز لیا، رقم لیا، پیسے لیا، میں تجھے طلاق دے دوں گا، طلاق دے دوں گا۔ یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جو عورت کے سر پہ لٹکا رہتا ہے، اور وہ مجبور ہوتی ہے، اور اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اس کے والدین بیچارے پریشان عورت کے ہو جاتے ہیں کہ ہم نے تو داماد چنا تھا بڑا اچھا، نیک صالح پر ہے، یہ تو حرام زادہ ہی نکلا۔ تو ایسے حرام زادوں کا تو علاج پھر ایک ہی ہے، آسان سا، پھر طلاق لینے کی بجائے ان کو مار ہی دو تاکہ بیوہ تو ہو جائے نا۔ یہ تو ہونا پہ بیوہ ہوئی ہے۔ یہ لڑائی جھگڑا کرانے والے ایسے فتنے لوگ کی قسم کے بندے ہوتے ہیں، فتنے، حرام زادے۔ طلاق بھی نہیں دینی، اور اس کو تنگ بھی کرنا ہے، مارنا بھی ہے، پیٹنا بھی ہے، اور پھر قصور بھی اسی کا بنانا ہے۔ یہ بھی دیکھ عورت کو، عورت کے صبر کو دیکھ کہ وہ تیرے عیبوں پہ پردہ ڈالتی ہے، کسی کو بتاتی نہیں، اور خود رو رو کر اپنے آپ کو ہلکان کرتی ہے۔ یہ عورت کا صبر ہوتا ہے، اور اس کی آہ جب پڑتی ہے نا تو پھر سارے گھر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے، کیونکہ مظلوم آہ ہی بھر سکتا ہے۔ پیچھے جاتی ہے تو والدین اسے برا کہتے ہیں، بھائی برا کہتے ہیں، اور ادھر رہتی ہے تو حرام زادہ جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے۔ یہ عورت کا صبر ہے۔ پھر وہ بد دعا دل سے نکالتی ہے، جب دل سے بات نکلتی ہے تو پھر اثر رکھتی ہے، اور تمہارے ذہن کے اندر جو خباثت ہے وہ اللہ بیان فرما رہا ہے، وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، ان کو نہ روکو اس لیے کہ تم ان کو نقصان پہنچاؤ، ان سے زیادتی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد رکھو، جس نے اس عورت کو نقصان پہنچایا، زیادتی کی، در حقیقت وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اپنے آپ پر۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، وہ اپنے آپ پر زیادتی کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے۔ اور ایسے ظالم اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو میرے مائی بہن جو ہے وہ سوچے، بیٹی سوچے، اس نے مجھے طلاق دے دی، کل میں اگر حلالہ کروا کے اس کے گھر آتی ہوں تو پھر یہ ذلیل کر دے، پھر یہ ذلیل کر دے، بہتر ہے حلالہ کروائے نا، دوسری جگہ نکاح کری، ادھر آ ہی نا۔ نہیں بچے اپنائے جاتے تو خود پالے گا، خود پالے گا۔ تو اپنی روٹی کی فکر کر، پتہ نہیں تجھے روٹی آگے سے ملنی ہے کہ نہیں ملنی۔ والدین تو چپ کر کے کر دے گا کہ بھابیاں بیٹھی ہوتی ہیں جو تجھے ہر وقت کوستی رہیں گے، اور تجھے نکرانی، ادھر بھی نکرانی بن کے رہے گی اور پریشان رہے گی۔
دوسری جگہ نکاح کر، اللہ تعالیٰ اسے نیک بنائے اور اس کے ساتھ دوسرے کی طرف پرواہ نہ کر، چھوڑ. یہ ہے. اگر پرواہ کرتی ہے تو پھر وہی ہے، پھر وہی بات ہے. قرآن پاک کو ہم نہیں بدل سکتے، کوئی مولوی بھی نہیں بدل سکتا. منہ زبانی جو ہے نا وہ تو سارے کر لیتے. اصول اور قاعدہ قانون یہی ہے اللہ کا. پھر دوسری جگہ شادی کرے، جب وہ طلاق دے تو پھر پہلے خامد کی طرف آ سکتی ہے. اگر طلاق نہیں دیتا تو خود نہ مانگے اور اس پہ شرطیاں باندھ کے پیسے نہ لے، شرط باندھ کے پیسے نہ لے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. او ایمان والو، مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی آیات مقدسات کا مذاق نہ اڑاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. او مسلمانوں، اللہ نے تمہیں اپنا قریبی بنایا ہے اور تم سے پیار کرتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم جو بھی آئے وہ بات کرتے جاؤ. زندگی کو گزارنا ہے تو صحیح سوچ کے گزارو، اور جن حدوں کو تم نے اپنے اوپر لیا ہے اب ان کو توڑتے کیوں؟ جو گانٹھ تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ باندھی ہے، اب اس گانٹھ کو کیوں توڑتے ہو؟ اس گانٹھ کو کیوں کھولتے ہو؟ نکاح ایک گانٹھ ہے جو اس بات پہ اللہ اور اللہ کے نام پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر باندھی گئی ہے. کیا وہ عہد تم بھول گئے؟ جو عہد تم نے کیا تھا نکاح کے وقت، وہ عہد بھول گئے؟ وہ اس عہد کا کیا بنا؟ اب تم ظلم کر رہے ہو. کل کو تمہاری بیٹی ہے، تمہاری بہن ہے، اس کے ساتھ بھی ظلم ہوگا اگر تم کرو گے تو. یہ کیا کہتے ہیں، دنیا دار المفاقات ہے، اور جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ بات ہونی ہے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اسی طرح عورتیں بھی اللہ کی آیات مقدسات کا مذاق نہ اڑاؤ. اللہ نے کہا ہے جب ایک آدمی نے تجھے طلاق دے دی، پھر حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ دوسری جگہ نکاح کرے، نہ حلالہ کرائے، کوئی حلالہ کرانے کا نیت کر نہ کرو. جس سے نکاح ہوا ہے 2-4 سال اس نے وہ جب چھوڑ دے تو پھر پہلے کی طرف آ جائے. ضروری تو نہیں نا حلالہ کرانا، نہیں. اگر پھر وہ ضد کرتی ہے کہ میں نے ادھر جانا اپنے بچوں کے پاس، تو پھر یہ کام کرنا پڑے، پھر یہ کام ہے. پھر حلالہ ہوگا، پھر شرطیں باندھی جائیں گی. پھر اگر جس نے حلالہ کرنا ہے وہ اپنی قیمت بتائے گا، اتنی قیمت لوں گا تو حلالہ کروں گا، تو حلالہ تو ہو جائے گا نا. لیکن کرنے کرانے والوں پر خدا کی لعنت. ساری عمر عزت خراب. مرد جس کے پاس گئی دوبارہ عورت، اس نے چھوڑ دیا، پھر پہلے خاوند کے پاس ساری عمر یہ ذلیل کرتا رہے گا. تو نے حلالہ کروا کے میرے پاس آئی، حلالہ کر. تو کون سی عزت والی عورت، تو کون سی؟ تو بہتر ادھر آؤ ہی نا. میں تو یہی کہوں گا، یہی ریکویسٹ کروں گا کہ سوچ بچار کے اندر وسعت پیدا کرو. حلالہ کروا کے اس کے پاس آ کر کیا کرنا ہے؟ نہ کرواؤ. جس کے ساتھ نکاح ہو گیا اسی کے پاس رہو. وہی تمہارا شوہر ہے، وہی تمہارا سب کچھ ہے، جو تمہارا خرچہ اٹھاتا ہے، جو تمہارے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، جو تمہارے ساتھ پیار کرتا ہے. اور ادھر سے واپس آؤ گی تو یہ دوبارہ طلاق دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بار بار حلالہ ہی کراتی رہو گی، بار بار حلالہ ہی کراتی رہو گی. قرآن پاک نے تو کہہ دیا. آیا مقدسہ کا کوئی دنیا کائنات کے اندر وہ عالم دین وہ مذاق نہیں اڑائے گا. حکم یہی ہے.
کہ پہلے نے اگر طلاق دے دیے اور مکمل طور پہ 3 طلاقیں اور 3 طہر تم بھی رہ چکی ہو، اب عدت تمہاری ختم ہو گئی، اب پھر تمہارا دل جو ہے وہ مچل رہا ہے اس کے پاس جانے کو، تو پھر قرآن پاک کا یہ حکم پورا لاگو ہوگا، حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، دوسری جگہ نکاح کرے، پھر وہ حلالے والا ہو یا غیر حلالے والا ہو۔ کئی مزاق بھی اڑاتے ہیں، زنا وہ کرتے ہیں، اسلام کی حد کو مزاق بناتے ہیں، اسلام کی بات کو وہ اللہ کی حدوں کا مزاق اڑاتے ہیں۔ تو زنا جتنی دیر مرضی کریں، اگر وہ نکاح کر کے آتی ہے تو پھر تو دنیا کو پتہ چل گیا، اگر زنا کراتی ہے تو تب بھی حلالہ تو ہو گیا، اپنی عزت وہ نیلام کر چکی ہے۔ لیکن زنا میں گناہ ہے، اگر زنا کرا لیتی ہے اور وہ معترف ہوتی ہے تو اسلامی حکومت تو حد لگائے گی، ویسے زنا کر لیتی ہے، اعتراف کر لیتی ہے تو حلالہ ہو گیا، بس اسے نکاح کروانے کی ضرورت نہیں، وہ پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے زنا اگر کروایا تو۔ حد تو پھر بات ختم ہوگی نا، کوئی مقدمہ کرے گا، کوئی مقدمہ کرے گا تو حد لگے گی، جب زنا ہی کروا لیا تو حلالہ ہو گیا، اور نکاح کرائے گی تو اس میں ثواب ہے، اللہ کی حد کو پورا کر رہی ہے، اللہ کے حکم کو پورا کر رہی ہے، اور اللہ نے کہا بھی یہی ہے، حلالہ کروائی نہ، دوسرے خاوند کے پاس رہے، جب وہ طلاق دے گا، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، اگر جب وہ طلاق دے گا تو پھر پہلے سے شادی ہو جائے گی۔ اتنا پیار ہوتا تو طلاق ہی کیوں دیتا، اتنی محبت الفت ہوتی تیرے ساتھ، اتنا مخلص ہوتا تو طلاق ہی نہ دیتا۔ اب جو قرآن پاک کی حد کو تم مذاق بنا رہے ہو تو پہلے ہی سوچ لو، ایک تو تمہارا ایمان خراب ہوا، ایک ایمان خراب ہوا، دوسرا اس بے ایمان کے پاس جا رہی ہو جس نے دوبارہ پھر تمہیں بھگا دینا ہے، بار بار تم یہی قرآن پاک کا مذاق اڑاؤ گے، قرآن پاک کو برا کہو گے، جو یہ حلالہ کراتی پھر بس کرانا نہ کرانا یہ تو عورت کی اپنی مرضی ہے، آخر کہیں نہ کہیں نکاح تو کرنا ہے نا، تو اللہ نے نکاح کا کہا ہے کر لو، پھر جب وہ طلاق دے تو پھر پہلے شوہر اگر کر لے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں، اگر وہ طلاق نہیں دیتا اس سے زبردستی کو طلاق لے نہیں سکتا۔ اب جب تم نے حد ہی باندھ دی، اتنے پیسے لے لے، تو صاحب زیب تو وہ تو کرائے کا شوہر بن گیا، کرائے کا شوہر، نوکر ووٹی کا بن گیا، تو جب وہ کام ہو گیا تو نوکری ختم ہو گئی، جو اس کو دیا گیا وہ اس کا پکا ہو گیا، اب وہ نوکری کے طور پہ آیا، اس نے اپنا کام کر دیا، اس کی نوکری پوری ہو گئی۔ اس طرح جان بوجھ کے کرانا گناہ ہے، اچھا عمل نہیں، جس سے عورت کو بھی ذلت ہوتی ہے اور جس کی عورت ہے اس کو بھی ذلت ہوتی ہے، اور پورے خاندان کو ذلیل کر کے رکھ دیا۔ دونوں نے وہ اتنے پیار والے ہوتے تو عورت جو ہے نا اس کی نافرمانی نہ کرتی، وہ اتنا پیار والا ہوتا تو عورت کو چھوٹی سی بات پہ طلاق نہ دیتا۔ اب طلاق دے دیے تو قرآن پاک کی آیت کا مذاق اڑاتے ہو، کبھی وہ وہابیوں کی طرف بھاگے جا رہے ہیں کہ فتویٰ دو جی، ایک طلاق ہوئی ہے 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، ایسی نوبت ہی نہ آنے دو، ایسی جب نوبت ہی نہیں آئے گی، پیار محبت ہوگا تو مسئلہ ہی نہیں، چلو
میں ترجمہ مکمل کروں پھر رہ جاتا سمجھاتے سمجھاتے. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اللہ کی آیات مقدسات کو کیوں مذاق بناتے ہو؟ اس کا کیوں مذاق بناتے ہو؟ اس کو مذاق بناتے ہو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تمہیں آنکھیں دی ہیں، اندھا تو نہیں بنایا. تمہیں دماغ دیا ہے، پاگل تو نہیں بنایا. تمہیں زبان دی ہے اور کنٹرول رکھ زبان پہ. سب کچھ جب سوچ بچار کے کم کر رہا ہے، سوچ بچار کے طلاق دے رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ اس نے جذبات میں آ کر نہیں نہ دی. یہ تم مولویوں کے پاس ایسے ٹھسلا ڈالتے ہیں، جی میں غصے میں تھا. تو غصہ آتا ہے، غصہ کسی کے کردار پہ ہی آتا ہے نا. اس کا کردار اچھا نہ لگا تجھے، غصہ آ گیا، طلاق دے دی. اس کا بولنا تجھے اچھا نہ لگا، غصہ آ گیا، طلاق دے دی. اس کا باہر جانا، چاہے وہ تمہاری بہن کے ساتھ جائے، تمہاری ماں کے ساتھ جائے، اس کا باہر جانا تمہیں اچھا نہ لگا، تم نے طلاق دے دی. تو تم نے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو تو کچھ نہیں کہہ سکا. وہ بیچاری مظلوم ہے، اس پر ظلم ڈھا رہا ہے، جس کو تو بڑی تمناؤں سے، اور تیری ماں بھی بڑی تمناؤں سے، تیری بہن بڑی تمناؤں سے بھابھی کو لے کر آئی. وہ چاہتی ہے میری دلہن چاند جیسی ہے، چاند جیسی دلہن کے ساتھ یہ سلوک کرنا ہے، یہ سلوک کیا. پھر کہتے ہیں کہ عورتیں بہت بری ہوتی ہیں. نہ مرد بھی حرام زادے ہوتے ہیں، مرد بھی حرام زادے ہوتے ہیں. ایسے مردوں پر بھی خدا کی لعنت. اب بطور سزا یہ مرد کو سزا ہے کہ اس کی عزت دوسری جگہ نیلام ہو، پھر وہ چھوڑ دے نیلام کر کے، پھر چھوڑ دے، پھر یہ نیلامی ہوئی عزت کو پھر اپنا بحال کرے. یہ سزا در حقیقت مرد کو ہے. عورت کو تو چاہیے کہ دوسری جگہ نکاح کر لے، پہلے خیال ہی چھوڑ دے. کیوں تو اپنی عزت نیلام کرتی ہے؟ جس نے تجھے پہلے چھوڑ دیا دوبارہ بھی چھوڑ سکتا. میں باتیں ذرا کھری کھری کرتا ہوں. جو اس سے تجھے بہت پیار تھا، اس نے تجھے ذلیل کر کے رکھ دیا نا، تو اب پھر ذلیل کے پاس آئے گی، حلالہ کروا کے آئے گی، ذلت اٹھا کے آئے گی. کیوں کرتی ہے ایسے؟ کیوں کرتی ہے؟ کیوں وہابیوں کے پاس جاتی ہے؟ کیوں دیوبندیوں کیوں بریلویوں کے پاس جاتی ہے؟ اللہ کا قرآن کی طرف آ. اگر اس نے چھوڑ دیا تو دوسری جگہ نکاح کر، بس بات ختم. شرطیہ نکاح ہی نہ کر، شرطیہ نکاح غلط ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، شرط تو پوری ہو جاتی جب عورت زنا کروا لیتی. مرد زنا کر لیا، عورت زنا کر لیا، بس شرط پوری ہو گئی. اب وہ پہلے بندے سے نکاح تو کر سکتی، جو شرط تھی وہ پوری ہو گئی. لیکن نکاح میں ثواب ہے، بغیر نکاح کے گناہ ہے. بس بات اتنی ہے. یار بہرحال میری باتیں جو ہے نا کھری ذکر ہیں. اللہ کی آیات کو مذاق نہ کرو. واذکروا، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو. علیکم، جو اللہ نے تم پر کی ہے. ہاتھ پاؤں سب سلامت دیا ہے، آنکھیں سلامت دی ہیں، دماغ دیا ہے. اس سے سوچ بچار کے کام لو، جلد باز نہ بنو. اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. وما انزل علیکم من الکتاب، اور وہ جو اتارا ہے تم پر اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں سے، یعنی کتاب سے، اس بات کو پڑھو اور اسے ذہن میں رکھو. والحکمہ، اور دنائی کو یاد رکھو، جو اللہ نے تمہیں دنائی بھی سکھائی ہے. یعظکم بہ، اور اسی دنائی سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کو وصیت کرو، ایک دوسرے کو نصیحت کرو، ایک دوسرے کو اچھی باتیں کہو. یعظکم بہ، اس قرآن کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کرو. یعظکم بہ
نصیحت کرو اس کے ساتھ، یعنی قرآن مجید کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ، اس حکمت کے ساتھ جو اللہ نے تمہیں دی ہے، اس حکمت و کیا نا وہ اس بصیرت کے ساتھ بصارت قائم رکھو، اس بصیرت کے ساتھ بصارت قائم رکھو، جلد بازی نہ کرو۔ جلد بازی کرنے والا شیطان ہوتا ہے، یہ تاجیل کارے شیطان بود، شیطان کا کام ہی جلد کرنا ہے، اور جلدی میں طلاق ہو گئی۔ اب بھگتو، اللہ کے قرآن کو مذاق نہ بناؤ، اللہ کے قرآن نے کہا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، یہ اللہ کے قرآن نے کہا ہے، کسی مولوی نے نہیں کہا۔ قرآن کا مطالعہ کرو، اور قرآن کے مطالعہ سے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کی حدیں کیا ہیں، اللہ کی حکمت کیا ہے، اللہ کی دلائی کیا ہے، اور اللہ نے جو تمہیں دماغ دیا اس دماغ سے سوچا کیوں نہیں تم نے؟ یہ سارا قرآن میں سے آپ کو ملے گا۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ فرما رہا ہے اللہ سے ڈرتے رہو۔ جب تم نے شادی کی، پیار کیا، محبت کی، الفت کیا، اس پہ تم نے اپنا ایک گانٹھ باندھ لی، شادی کر لی، اب اللہ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرو۔ کسی مولوی کو گھا نہ ڈالو، کسی مولوی کو اپنے اوپر سوار نہ کرو، کسی کا فتویٰ سوار نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نبی علیہ السلام کی حدیث پاک بھی ہے کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ واتقوا اللہ واعلموا، جانو ان اللہ بکل شیء علیم، جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر علم رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ بکل شیء علیم، ہر چیز کا علم جانتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی بلیات و آفات سے محفوظ فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واصل الجزاء، وما علینا الا البلاغ المبین۔